اور اپنی عیاشیاں یہ طبقہ نہیں چھوڑتا، عوام کے اوپر سارا بوجھ منتقل کرتا ہے، اپنے پروٹوکول نہیں چھوڑتے، اپنی گاڑیاں نہیں چھوڑتے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں یہ گاڑیاں ہیں جو سرکار کی گاڑیاں اس وقت چل رہی ہیں، ان کا پیٹرول کا بوجھ بھی ایک غریب آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ قربانی دینی ہے تو آغاز کریں، وزیر اعظم اپنے آپ سے آغاز کریں، وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، فوج کے جرنیل، بریگیڈیئرز، میجر جنرلز، یہاں سے شروع کریں، پھر اس کے بعد ٹاپ بیوروکریٹس، چیف سیکرٹریز، فیڈرل سیکرٹریز، صوبائی سیکرٹریز، کریں کٹ لگائیں اپنے فیول کے اوپر، اپنی گاڑیاں واپس کریں، اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے، ہزاروں، میرے خیال ہے کوئی کچھ نہیں 40-50 ہزار گاڑیاں تو سندھ حکومت میں موجود ہیں سرکار کے افسروں کے پاس۔ کیوں ہے بھائی اتنی ساری گاڑیاں سرکاری؟ ذرا جائزہ تو لیں ایک ایک فیملی کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، تو یہ ساری ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی۔ عوام کے اوپر آپ پیٹرول بم گرائیں گے، عوام کے اوپر آپ گیس کے بم گرائیں گے۔ چائنا سے بات ہونی ہے تو ہونی چاہیے، ایران سے گیس پائپ لائن سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہونا چاہیے، ایران سے ہمیں پیٹرول کا معاہدہ کرنا چاہیے۔ جب آپ خود ہی غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ آئی ایم ایف اور پھر یہ پورے عالمی ادارے آپ کو مزید تباہ کرتے ہیں۔ آپ کچھ عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اپنی چیزیں شروع کریں گے تو آپ کی نیگوسیشن اسکل بھی بہتر ہوگی۔ جب آپ خود ہی اپنے آپشن بند کر کے ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ کیوں گاڑیاں، لگژری گاڑیاں امپورٹ کی گئی 175؟ کیوں نہیں آپ گاڑیوں کا ایک جس طرح جونیجو صاحب کے زمانے میں طے ہوا تھا کہ 1000 سی سی کی گاڑی تک الاؤ کی گئی تھی، تو آپ کیوں نہیں اس میں آپ قربانی دیتے اور یہ طے کرتے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے 1000 اور 1300 سی سی سے زیادہ کی گاڑی استعمال نہیں کریں گے، اتنا ہی کر لیں آپ۔ ایک بات بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی بنے گا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی اب سب کو پتا ہے یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے، دوسری جماعتوں کو بھی پتا ہے، یہ بات کراچی کے عوام کو بھی پتا ہے، اور جنہوں نے اتنے بڑے تعداد میں ہمیں ووٹ ڈالے ان کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ جیتی جماعت اسلامی ہے۔ بلکہ اتنے سب کچھ کے باوجود بھی نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے بھی اور نمبر آف سیٹس کے لحاظ سے بھی جماعت اسلامی اس وقت بھی آگے۔ اب جو 25 یونین کمیٹیاں اس وقت اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہیں تو باقی جو رہ گئی ہیں، اور 11 پہ انتخاب ہونا ہے، تو باقی جو رہ گئی ہیں اس میں بھی اس وقت جماعت اسلامی آگے الحمدللہ، اور جتنی یہ ریسٹور ہوتی چلی جائیں گی اس سے پوزیشن اور واضح ہو جائے گی، اور جھوٹ کچھ نہ کچھ کھلنا شروع ہو جائے گا، پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اصل مینڈیٹ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اور نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے تو ہم بہت آگے ہیں، بہت زیادہ آگے ہیں، تو اس لحاظ سے اب یہ ضد بھی ختم ہونی چاہیے اور لوگوں کو سرنڈر کرنا چاہیے عوام کے حق میں۔ سرنڈر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں، جو مینڈیٹ پیپلز پارٹی کا جائز ہے 100 بار تسلیم، اختلاف تو اپنی جگہ، جو مینڈیٹ پی ٹی آئی کا جائز ہے 1000 بار تسلیم، تو جو مینڈیٹ جماعت اسلامی کا جائز ہے وہ بھی تو پیپلز پارٹی کو تسلیم کرنا چاہیے نا۔ زبردستی نمبر بڑھا کر کہو کہ مینڈیٹ تسلیم کرو، اس وقت بھی میئر کے اختیار میں یا بلدیاتی اداروں کے اختیار میں اس پہ جب کام ہونا شروع ہوگا، نظر آئے گا تو لوگوں کو خود یہ احساس ہوگا کہ کوئی چینج آ رہا ہے، شہر بدل رہا ہے، تو پھر یہ تمام ادارے ان کے اوپر عوام 3.5 کروڑ لوگوں کا دباؤ ہوگا۔ اور جماعت اسلامی ایسے تو نہیں ہے نا کہ صرف شکوے کرتی رہے گی، ہم اپنا آئینی جمہوری قانونی حق لینے کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے، لڑیں گے۔ تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب مزید لڑائی کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے، اب تو بیٹھ کر جو ہے وہ تمام جماعتیں ایک چیز طے کر لیں، نمبرز بھی سامنے آ گئے ہیں، ووٹ بھی سامنے آ گئے ہیں، اب اتفاق رائے کریں۔ ہم بھی اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ سب کے ساتھ چل سکتے ہیں، سب کو ساتھ چلا سکتے ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ نتیجہ ٹھیک ہونا چاہیے اور کنسنسس ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی جیتی ہے تو جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے۔ یہ پورا کا پورا دھندا ایک مافیا ہے ملک کے اوپر مسلط، ہر پارٹی میں موجود ہے، اور سب ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں اور عوام کے خلاف یہ سارے اقدامات کرتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا۔ آج جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہو رہا ہے لاہور سے، اور یہ پورا کارواں ہے جو جی ٹی روڈ پہ چلے گا، مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا امیر جماعت سراج الحق صاحب کی قیادت میں پنڈی تک جائے گا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ان مسائل ہیں کیا اور اس کا حل کیا ہے اور کون ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، پورا شہر کراچی اس پورے احتجاج کے ساتھ ہے، پورا پاکستان کے 22-23 کروڑ 24 کروڑ عوام ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی صحیح اپوزیشن کا، مثبت اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرے گی اور کر رہی ہے، اور معاملات کا سلوشن بھی انشاءاللہ قوم کو پیش کرے گی۔ اب گرمیاں آنا شروع ہوں گی تو یہ اور طرح سے بحران شروع ہو جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ اگلی سردیاں اگلے جو 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس سے زیادہ بدترین ہو، ابھی سے کوئی پلان کر لیا جائے
LNG لینی ہے تو ابھی سے اس کا سسٹم بنایا جائے, نئی ایکسپلور کی جائیں فیلڈز. پھر میں سوال کرتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ زرداری صاحب نے اپنے جاتے جاتے جو کام کیا تھا, پھر اس کے بعد 5 سال نون لیگ نے روک دیا, اور اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال عمران خان صاحب نے بھی اس پر کام نہیں کیا. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں اور ہم غلامی اختیار نہ کریں تو انہیں فیصلے کرنے چاہیے, تقریریں نہیں.